الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد قابل احترام بھائیوں بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ گویا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ جیسے ایک کتا ہوتا ہے، بہت سارے کتے ہیں، تو جن کی گردن پر پٹا نہیں ہوتا تو وہ ادھر ادھر آزاد پھرتے ہیں، کبھی اس گلی میں گھس گئے، کبھی اس گلی میں گھس گئے، کبھی اس علاقے میں چلے گئے، کبھی اس علاقے میں چلے گئے۔ لیکن اگر کسی بندے نے، کسی شخص نے کسی کتے کو خاص کر لیا اپنے لیے تو اس کی گردن کے اندر وہ پٹا ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ پٹا ڈال دیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ کتا جو ہے یہ اپنے مالک کے تابع رہے گا، مالک اس کو جتنا بولے گا وہ اتنا ہی سنے گا، اتنا ہی کرے گا، اور اسی کے گھر کے آس پاس رہے گا، اسی کے گھر کی نگرانی کرے گا، اس کے گھر کے اندر کسی پرائے کو، کسی اجنبی شخص کو داخل ہونے نہیں دے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کی۔ میرے دوستو، ایسے ہی ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا کہ ہم نے زبان حال سے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اب ہم اپنے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر شعبے میں، ہر وقت ہم اللہ کے حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں، کہ اب ہم سوئیں گے بھی تو سرکار کے طریقے پر، ہم اٹھیں گے بھی تو سرکار کے طریقے پر، ہمارا رہن سہن جو ہوگا وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ ہم اگر اجتماعی زندگی میں بھی رہیں گے تو سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور انفرادی زندگی گزاریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کے ہی مطابق۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے شروع میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ پورے پورے، کافتاً، مکمل طور پر، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک، اور شام میں سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، اور ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، آگے پورے کے پورے، ہاں سر تا پاں تم ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب میرے دوستو، اب جب ہم کو ایمان کے اندر، ہم کو اسلام کے اندر، ہم کو شریعت کے اندر جب پورا داخل ہونا ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا ہوگا کہ ہم اس اسلام کو مکمل طور پر اپنی ذات پر نافذ کریں، اسلام کو مکمل طور پر اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے محلے والوں پر، اور اس کے بعد پورے عالم کے اندر اس طریقے سے ایمان کو اور اسلام کو داخل کرنا ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ جو ہے نا، کہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ ہر آدمی، معاشرہ بنتا کیسے؟ یہ الگ الگ لوگ ہیں، متفرق لوگ ہیں، ان کو ملا کر کے ایک معاشرہ اور سماج وجود میں آتا ہے۔ اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کی اصلاح، کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو برائیاں چل رہی ہے اس کا خاتمہ، اور یہ ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی راہ راست پر رہے، وہ خود بھی ہے نا اچھے کام کرے، اور اس کے بعد دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرے، اور خود بھی برے کام سے بچے، اور دوسروں کو بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی فکر اور تلقین بھی کرتا رہے۔ یہ آج دیکھ لیجئے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، بالخصوص مسلم معاشرے کے اندر، کون سی ایسی برائی نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سی ایسی برائی نہیں ہے؟ لاکھ لوگ بولتے ہیں ہے نا مسجدوں کا شہر ہے، میناروں کا شہر ہے، مسجدوں کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، دعوت و تبلیغ کا شہر ہے نا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری خصوصیات گنائی جاتی۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر ان گنت برائیاں ہیں، اور جو ہماری اچھائیاں تھیں، جو ہماری خوبیاں تھیں، ہمارے برادران وطن نے لے لی، اور ہماری جو خوبیاں تھیں ہے نا وہ ہمارے اندر سے نکل گئی، ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج اسلام کے اوپر ہے نا، اور اسلام کے اندر داخلے کے اوپر جو روک لگی ہے وہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے لگی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ اس دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے اچھا اور سب سے سچا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ کسی غیر مسلم نے اور دانشور ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس دنیا کا سب سے اچھا، سب سے سچا، سب سے پیارا، سب سے سالڈ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور سب سے بری قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہاں، سب سے بری قوم جو ہے وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اتنا اچھا پیغام ہونے کے بعد، اتنا بہترین پیغام ہونے کے بعد، ہمارے پاس ہر مسئلے کی رہنمائی ہونے کے بعد، ہر مسئلے کی رہنمائی ہے، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، خلوت والی ہو، جلوت والی ہو، ہے نا، تجارتی ہو، معاشرتی ہو، ہے نا، مزدوری والی ہو کہ سٹائی والی زندگی ہو، سارے شعبے کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے ہماری شریعت نے ایک دم صاف صاف بتا دیا ہے کہ دیکھو اگر تم سیٹ ہو تو تم کو اپنے مزدوروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر تم مزدور ہو تو اپنے سیٹ کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے، اگر تم ایک باپ ہو تو اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر تو بیٹا ہے تو اس کو اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر تو شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہاں سسر ہے تو اپنی بہوؤں کے ساتھ، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سماج اور معاشرے کے بڑے ہیں اگر تم، اللہ نے تم کو بچاہت دی ہے تو تم کو کس طریقے سے رہنا ہے، ساری گائیڈ لائن ہماری شریعت کے اندر موجود ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود آج مسلمان جو ہے نا ہر طریقے سے پریشان، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے، ہمارے پاس جو شریعت ہے، جو گائیڈ لائن ہے ہمارے پاس، ہم اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ارے دنیاوی قانون جو بنتا ہے نا، 10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ اس کے اندر ترمیم ہوتی ہے، ہاں
10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ اس کے اندر ترمیم ہوتی ہے. بولے یار یہ قانون بنا، اب اس کا مس یوز ہو رہا ہے، بولے اس کو ختم کرو پھر دوسرا لگاؤ. بولے پوٹا بنا، بولے اس کا مس یوز ہو رہا ہے، بولے اس کو ختم کرو، اس کو پوٹو بناؤ. بولے ہے نا وہ نہیں ختم ہو رہا، بولے ٹاٹا بنا تو اس کو ختم کرو پھر دوسرا قانون بناؤ. اور بولے اس کے اندر یہ شک نافذ کرو، یہ شک نافذ کرو، یہ شک. دن بدن وقتاً فوقتاً اس کے اندر ترمیم ہوتے رہتی ہے. لیکن میرے دوستو، اللہ نے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے نا جو قاعدہ بنا دیا، جو قانون بنا دیا ہے نا، اور جو حکم لاگو کر دیا اور جو شریعت بتا دی، آپ دنیا کے کسی بھی ماحول میں چلے جائے، آپ دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائے، آپ کبھی اپنے آپ کو بے دست و پا محسوس نہیں کرو گے. شریعت میں آپ کو ہے نا کوئی راستہ بلاک نہیں ملے گا، کوئی راستہ آپ کو بلاک نہیں ملے گا کہ بھائی ادھر سے گئے تو بولے اب آگے جانے کا راستہ ہی نہیں، چلو ریورس ہو ریٹرن. نہیں، ایسا نہیں. آپ کو آگے کی گائیڈ لائن پوری کی پوری ملے گی. ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، محدثین نے ہے نا ایسی مسائل بیان کر دی ہے کہ جس کے اندر ہمیں جو ہے نا ادھر ادھر جھانکنے کی، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن مسلمان آج اس سے غافل ہیں. آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں عام ہو گئی جس کی کوئی یاد نہیں. آج ہمارا نوجوان جو ہے نا اور ہمارے مسلمان جو ہے نا یہ دین اسلام سے، شریعت سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے یہ بالکل غافل ہو گئے. ہاں، ان کو معلوم نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں. آپ اچھوں سے پوچھیں گے، بہت کوالیفیکیشن ہے ان کا اندر، کوالیفیکیشن ہے، اعلیٰ تعلیم ہے نا، کوالیفائڈ مانا جاتا ہے، بہت مائنڈیڈ سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، وہ نہیں بتا پائیں گے. بتا دیے تو نام بتاؤ، نام نہیں بتا پائیں گے. آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں، نہیں بتا پائیں گے. یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. دینی تعلیم سے بہت زیادہ ہماری دوری ہوتے چلی جاتی ہے. اور اس کے بالمقابل آپ کسی ہے نا فلم ایکٹر کے بارے میں یا کسی کرکٹر کے بارے میں اگر آپ پوچھ لیں، پوری ہسٹری نکال کر کے رکھ دیں گے. پوری ہسٹری، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے نا، وہ کیسے چلتا ہے، اس کا ہیئر اسٹائل کیا ہے نا، اور اسی طریقے سے وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کی بیوی کیسی ہے نا، اور اسی طریقے سے اس کا خرچ کتنا ہے، وہ کتنے میں بکتا ہے، وہ کون سی میچ میں کھیلتا ہے، وہ کون سی ٹیم کے اندر کھیلتا ہے، اور جس ٹیم کے اندر کھیلتا ہے اس ٹیم کا مالک کون ہے، اور پھر وہ مالک کے کیا کیا قوائف ہیں، اور اس مالک کے کیا کیا حالات ہیں ہے نا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہیں. ہاں، سب کو معلوم ہے. اور یہی پوچھا جائے گا، ہم نے سنا ہے دینی تعلیم سے بے رغبتی جب ہوتی ہے نا، اور صرف دنیاوی تعلیم اور دین سے دوری، تو کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی لیکن دین سے بے بہرا ہوتے ہیں. IAS آفیسر جو بنتے ہیں، اس کا یہ ہندوستان کے جتنے بیورو کیڈٹس ہیں، یعنی جو حکومت چلاتے ہیں، یہ حکومت چلانے والے یہ فلاں پارٹی کے فلاں پارٹی کے فلاں پارٹی، یہ تو ایک مورے ہوتے ہیں. اصل ان کے پیچھے آفیسران ہوتے ہیں. آفیسران ہی اصل چلاتے ہیں گورنمنٹ کو، اس کی پالیسیوں کو بنانے والے وہی لوگ ہیں. اس لیے کہ وہی جو منسٹر جو ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، ان کا دماغ بنا دے. کسی ایک بہت بڑے کہنا چاہیے مفکر کا قول ہے کہ 50 ممبران پارلیمنٹ پر ایک IAS آفیسر بھاری ہے. 50 ممبران پارلیمنٹ پر ایک IAS افسر بھاری ہے. ہاں، کیوں؟ IAS افسر جو ہوتا ہے نا، وہ پالیسیاں بناتا ہے، اس کے ہاتھ میں پورا ہوتا ہے. جب مثال کے طور پر مالیگاؤں شہر، بھائی اس کا جو بڑا ہوگا وہ ضلع کلیکٹر ہوگا، پرانت آفیسر، وہ IAS آفیسر ہوتا ہے. اب اس کے ہاتھ میں وہ بولے گا کرفیو تو کرفیو، وہ بولے گا کرفیو ختم تو کرفیو ختم، وہ بولے گا فائرنگ کرو تو فائرنگ. ہاں، لاکھ اس میں ممبران پارلیمنٹ اور جمع ہو جائے، بولے نہیں کرنا، وہ بولے نہیں کرنا، وہ خالی اتنا بول سکتے، لیکن کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ IAS آفیسر کے ہاتھ میں. وہ جیسے چاہے گا ویسے نافذ کرے گا. تو IAS آفیسر، یہ IAS کا جو امتحان ہوتا ہے، یہ ملک کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. اس کے اندر ایک مسلم لڑکی
جس کا نام تھا معراج، اس کا سلیکشن ہوا۔ وہ انٹرویو کے لیے جب بیٹھی ہے، انٹرویو لینے والے جو ہوتے ہیں وہ ہر طریقے سے سامنے والے کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور کچھ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں، اس کا جواب ان کو دینا ہوتا ہے۔ تو اسے پوچھے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ معراج۔ جو سوال کرنے والا تھا وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس کو اسلام کی ہسٹری سے واقفیت تھی۔ اس نے کہا کہ معراج ہو تم۔ تو کہا کہ تمہاری زندگی، تمہارے اسلام کے اندر یا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر معراج سے متعلق کوئی واقعہ پیش آیا تھا کیا؟ معراج سے متعلق کوئی واقعہ پیش آیا تھا کیا؟ وہ کبھی پڑھی ہوتی، دینی تعلیم سے اگر اس کو قربت ہوتی، اور کبھی معراج، واقعہ معراج کو سنی ہوئی ہوتی ہے نا، یا دینی مجالس کے اندر اگر وہ شریک ہوتی، یا کبھی نماز وغیرہ پڑھی ہوئی ہوتی تو اس کو معلوم ہوتا۔ تو اس نے کہا، بہت سوچنے کے بعد کہا نہیں، بولے کچھ نہیں، ایسا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے۔ اچھا بولے چلو جانے دو، یہ بتاؤ معراج اس کے معنی کیا ہے؟ معراج اس کے معنی کیا ہے؟ بہت دھیان دی، معراج معراج، بولے معراج کے معنی ہے میرا راج۔ کیا بولتی؟ میرا راج۔ یہ واقعہ ہے۔ آئیے اتنا بڑا امتحان دینے کے لیے جا رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ دینی تعلیم سے دور۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چل رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے نا، یہ دین کی باتوں سے نہ واقف۔ اگر پوچھ لیا جائے غسل میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، تو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ ہمارا شہر علماء کا، دینداروں کا شہر ہے، تو کبھی نہ کبھی کیسے نہ کیسے ہے نا، اگر پکڑ دھکل کر کے جماعت کے اندر لے کر کے گئے تو وہاں پر کبھی کسی زمانے میں 3 دن لگا ہوگا ہے نا، تو جبری میں امیر صاحب نے کان میں گھسایا ہوگا اس بات کو، نہیں بھی سن رہے پھر بھی چا پلا کر کے، سمجھا کر کے، بجھا کر کے، داڑھی میں ہاتھ رکھ کر کے ہے نا، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، گرمی سے سمجھائیں گے کہ غسل میں 3 فرض ہے۔ تو ایسے اس طریقے سے ہے نا اس کو معلوم، تو بہت زیادہ دماغ پر اور ذہن پر زور دینے کے بعد وہ بتا سکتے۔ دینی تعلیم سے بے رغبتی ہے۔ اب فرض وہی نہیں معلوم، غسل کے اندر جو فرض ہے وہ نہیں معلوم، تو بتاؤ اس کا غسل کیسے صحیح ہوگا؟ جب غسل ہی صحیح نہیں تو پھر نماز صحیح نہیں، اگلے جتنے مسائل ہیں وہ سب کے سب آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ درخواست تو کروں گا کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کو رائج کریں۔ گھر کی تعلیم، گھر کی تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر نافذ کریں۔ 10 منٹ 15 منٹ یہ طے کریں کہ ہم کو اپنے گھر کے اندر تعلیم شروع کرنا ہے۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ ہاں گھر کی تعلیم، یہ گھر کی تعلیم کی ہی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے نواز۔ گھر کے اندر قرآن شریف پڑھ رہے تھے نا، حضرت عمر آئے تھے اور پھر وہاں ایمان قبول کیا انہوں نے۔ گھر کی تعلیم یہ بہت ضروری، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاں کتاب پڑھیں، کوئی ضروری نہیں۔ آپ جس عالم سے سیٹسفائی ہیں، آپ جس عالم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، آپ کو جس عالم پر، جس کتاب پر آپ کو اطمینان ہے، آپ وہ کتاب اپنے گھر کے اندر پڑھیں۔ 5 منٹ 7 منٹ پڑھیں اور پھر مذاکرہ کریں، اس کے تعلق سے باقاعدہ جو ہے نا گھر کے اندر بات چیت کریں۔ یا اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم مسجد کے اندر جو تعلیم ہوئی ہے، آپ جو تعلیم آپ سنیں، آپ گھر کے اندر جا کر کے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے، بیوی کو اکٹھا کر کے، بہنوں کو اکٹھا کر کے، اپنی بچیوں کو اکٹھا کر کے ان کو بتائیں۔ یہ بہت ضروری ہے گھر کی تعلیم۔ گھر کی تعلیم سے بہت زیادہ فوائد اور بہت زیادہ اس کے ثمرات اور اس کے نتائج ہیں۔ ہاں باطل اتنی محنت کر لیا ہے، باطل نے اتنی محنت کر لی ہے میرے دوستو، ہر بندے کے ہاتھ میں اس نے تھما دیا، ہر بندے کے ہاتھ میں پرسنل، اور صرف ایک چیز نہیں بلکہ پورا پٹارا دے دیا ہے۔ لو جو دیکھنے کا، جو سننے کا، جو سمجھنے کا، سب تمہارے ہاتھ میں، صرف ایک اشارے کی دیر۔ آپ اشارہ کریں گے ہے نا، یہ گوگل جو ہے نا، گوگل
ہے نا اتنا مائنڈیڈ ہے نا کہ آپ نے اگر سرچ کیا ہے، آپ نے ایک اشارہ کیا ہے تو اس لائن کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کو دے دیں گے۔ آپ نے لکھا اگر قرآن، آپ نے لکھا مثال کے طور پر کہ وضو کے فرائض، آپ نے صرف سرچ کیا لکھا وضو، تو وضو کے فرائض سے متعلق جتنے اس کے اندر کہنا چاہیے سائٹس ہوں گے اور جتنے مضامین ہوں گے اس کے اندر، جتنی کتابیں ہوں گی اس کے اندر، وہ سب کے سب دیتے چلا جائے گا۔ اتنا زیادہ باطل نے محنت کر لیا ہے میرے دوستوں اس کے اوپر، اور جتنی باطل نے محنت کی ہے اس سے زیادہ ہم کو محنت کرنا چاہیے، لیکن کیا ہو گیا، باطل دن بدن بڑھتے چلا جا رہا ہے اور حق جو ہے دن بدن پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی گھرانہ ایسا ہوگا کہ جہاں کے سب لوگ کبھی کسی مسئلے پر اکٹھا ہوتے ہوئے، جہاں کے لوگ کبھی اکٹھا ہوتے ہوں گے، ہاں، اور اگر اکٹھا ہوئے بھی نا تو پھر یہ بھائی یہ موبائل میں، وہ موبائل میں، وہ موبائل میں۔ میں آپ کو بتاؤں آج حالات ایسے ہیں، یہ بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں، یہ بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے گھنٹوں موبائل کے اندر لگے رہتے ہیں، ہے نا۔ آج عورتیں رو رہی ہیں، بیویاں رو رہی ہیں کہ ہمارے شوہر کو گھنٹوں موبائل کے اندر ٹائم دینے وقت تو ہے، لیکن ہم سے بات کرنے 2 منٹ اور 5 منٹ وقت تو نہیں ہے۔ میرے پاس خود ایک میرے قریبی عزیز کا فون آیا، خاتون ہے، وہ مجھ سے کہنے لگی کچھ باتیں، عرض کرنے لگی اور تھوڑا سا لمبی انہوں نے بات کی، تو میں نے کہا بولو، بولنے لگی، اور بولتے بولتے انہوں نے جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ میں تم کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم میرے قریبی ہو، تم میری بات تو کم سے کم سنتے ہو۔ میں نے کہا تمہارے بچے بھی ہیں نا، وہ تمہاری بات نہیں سنتے۔ بولے کہاں سنتے ہیں ہماری بات؟ میں نے کہا نہیں سنتے۔ ہاں، بولے کھانے کا وہ ایک وقت تو ہوتا ہے جب اکٹھا ہوتے ہیں، بولے وہ کھانے کے لیے بھی دسترخوان لگا تو موبائل کے اندر مصروف، ہم بیٹھے ہیں اپنے بچے کی طرف، ہے نا، نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کہ بیٹا ابھی نظر کو اٹھائے گا اور پوچھیں گا اماں کیا حال ہے نا، ابو کیا حال ہے، لیکن ہم ترس جاتے ہیں، کھانا ختم ہوا موبائل کیسے میں رکھیں، ہاتھ دھوئے اور گاڑی لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ ہفتوں ہو جاتے ہیں، بات چیت نہیں ہونے پاتی، وہ ماں رو رہی تھی۔ یہ حالات ہو گئے۔ ایک ہمارے دوست ہیں موبائل والے، کبھی ارجنٹ کچھ کام ہوتا ہے میں ان کو فون کرتا ہوں، فون لگتا نہیں۔ ایک مرتبہ میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا بھائی آپ کو فون لگاؤ، جب لگتا نہیں فون، اب کیا بات ہے؟ بولے مولانا جب فون نہیں لگے تو سمجھ لینے کا میں گھر پر ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے اس لیے کہ میرے والد صاحب نے یہ قاعدہ بنایا ہے، وہ کہہ رہے تھے میرے والد صاحب نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوں گے سب موبائل کو جو ہے نا پلین موڈ پر ڈال دو، فلائٹ موڈ پر ڈال دو، ہوائی جہاز پر ڈال دو، ختم، فون لگیں گا نہ فون آئے گا نہ فون جائے گا، ختم، موبائل رکھو، سب بیٹھو، آپس میں گھر میں رہنا ہے نا، بات چیت کرنا ہے، خوشگوار ماحول کے اندر رہنا ہے، بالکل ٹینشن فری رہنا ہے، نہیں کہ یہ اس کے ہاتھ میں موبائل، اس کے ہاتھ میں موبائل، اس کے ہاتھ میں موبائل، نہیں۔ اور اگر بہت ایمرجنسی ہے تو پھر فلائٹ موڈ میں کم سے کم سائلنٹ پر آپ کو کر دینا ہے، اور فون ریسیو کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب اپا جپت کر لیتے۔ اور اگر بولے مجھ کو بتایا کہ اگر کوئی اہم کام ہو تو آپ ایس ایم ایس کر دیا کرو، اب وہ ایس ایم ایس دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھ بیٹا ایس ایم ایس آیا تو بات کر لیتا ہے، دیکھو کیا بات ہے۔ ہاں، میں نے کہا مولا بہت اچھا کام کر رہے ہیں تمہارے والد، قطعاً اس کو برا مت سمجھنا، قطعاً اس کو برا مت سمجھنا، یہ تمہارے حق میں اور تمہارے گھر والوں کے حق میں بہت بہتر ہے، ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ، اس پر قائم رہنا، اور وہ جو کر رہے ہیں نا ان کو مبارکبادی دینا، ان کے لیے دعا کرنا، اور تم لوگ خود بھی اس کی مخالفت مت کرنا بلکہ ان کا ساتھ دینا کہ نہیں ابو یہ صحیح کام کر رہے ہیں آپ۔ آج موبائل کے اندر کیا ہو گیا، یہ موبائل کا جو پٹارا ہے نا، کیا عالم کیا غیر عالم، سب کیا جاہل اور کیا ڈاکٹر کیا ٹیچر اور کیا انجینئر اور کیا بڑے اور کیا بوڑھے اور کیا چھوٹے اور کیا بڑے اور کیا خاتون اور کیا مرد، سب کے سب اس کے اندر ملوث ہو گئے۔
میں اپنے آپ کو باہر نہیں کر رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر رہا ہوں. ہاں یہ ایسی خطرناک وبا ہوگی کہ ذرا سا ہوا ہے. جیسے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو مائیں جو ہوتی ہے اپنے بچے کی جو چڈی ہوتی ہے نا وہ بار بار چیک کرتی ہے کہ پیشاب کیا، پیشاب تو نہیں کر دیا، گندگی تو نہیں کر دی، ایسے ہی بار بار چیک کرتے ہیں SMS تو نہیں آیا، یہ تو نہیں آیا، وہ تو نہیں آیا. یہ ہمارے حال ہوگا. سوتے سوتے آدمی چیک کرتا ہے نا، موبائل سر کے قریب رہتا ہے نا، آنکھ بند کی ہے، سب سے پہلے اٹھے گا ایسے ہاتھ لے کر کے موبائل چیک کرے گا کیا ہے، مس کال ہے کیا ہے، کیا آیا کیا گیا. یہ ہمارے حالات ہو گئے. میرے دوستو، میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور پر یہ کہوں گا، اپنی راتوں کو ضائع نہ کریں، اپنی راتوں کو ضائع نہ کریں. آپ کو ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کے ماں باپ اس بات کے لیے کہنا چاہیے، وہ دل کے اندر یہ تمنا لیے بیٹھے رہتے کہ ہمارا بیٹا کم سے کم ہم سے بات تو کرے گا. میں یہ کہوں گا اپنے نوجوان دوستوں سے ہے نا کہ وہ ایک ٹائم بنائیں، موبائل دیکھنے کا ایک ٹائم آپ متعین کریں کہ بھائی گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم دیکھیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو، منع کرنا بولے تو ایسا ہے کہ ماہی بیات کی طرح، جیسے پانی بغیر مچھلی کے تڑپیں گے ایسے بغیر موبائل کے آدمی رہ نہیں پائے گا. میں خود نہیں رہ پاؤں گا. آپ کو کرنا ہے لیکن ہر چیز کا ایک لمٹ ہے، لمٹ میں آپ کو کرنا ہے. ہاں آپ ایک وقت تو متعین کریں کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک ہم کو موبائل دیکھنا ہے. ہاں اور اتنا وقت تو اپنی ماں کو اپنے باپ کو دینا ہے، اور اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو دینا ہے، اپنے گھر والوں کو دینا ہے. آپ یہ اوقات متعین کریں. ہاں آپ دیکھیے، آپ بیٹھے تو ماں باپ کو اور کیا بولتے، ارے بولے سب تو لے دیے، لا کر کے کھانا لا کے دے دیا ہے نا، گولی دے دیا ہے نا، اور لا کر کے فلاں ڈاکٹر سے چیک اپ کروا دیا، ان کا شوگر کا بھی چیک اپ کروا دیا، میں تو بہت دھیان رکھتا ہوں. نہیں، یہ صرف یہ چیز تھوڑی ہو، ارے کمپنی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اصل کمپنی دو، آپ بیٹھو ان کے پاس، ان کے پاس بیٹھو، آپ اپنے ماں باپ کو ٹائم دو، ان سے بات چیت کرو، ان سے ان کے جو تجربات ہیں ان کی دنیا ان کی زندگی کے، آپ ان سے سبق حاصل کرو. وہ بتائیں گے. پھر آپ بیچارے ماں باپ بوڑھے منہ لٹکا کر کے بیٹھے رہتے، اب کہیں ٹھکانا نہیں ہے، نہ ہوٹل پر ٹھکانا، نہ کہیں آنا اور نہ کہیں جانا، بیماری الگ، بچوں کا ٹینشن الگ. اب بچے، یہ ذرا سا بچہ بڑا ہو گیا تو اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھنے لگا. ہاں ذرا سا بچہ بڑا ہو گیا، 2 پیسہ کمانے لگا تو ابا بولتا تم کو کچھ نہیں سمجھتا، بولے تم نے کچھ نہیں کیا بولے ہمارے ساتھ. آج کچھ نوجوان تو اتنے نالائق ہیں، اتنے ناخلف ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے باپ کو بولے تم نے کچھ نہیں کیا. کئی جگہ پنچایت کے اندر جانا آنا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے، بیٹا بولتا ہے باپ کو بولے تم ہمارے اس سے کچھ نہیں کیا، بولا ہم کو ہمارا حصہ دو. بتاتا ہوں پھر میں مسئلہ، باپ کی حیاتی میں کچھ نہیں ہے. یہ جو دکھ رہا نا یہ تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا ہے. ہاں تیرا نہیں ہے. تو کہتا ہے بولے ابا تم نے کچھ نہیں کیے، کچھ نہیں کیے. ارے وہ تو بوڑھے ہو گئے، وہ 10 بیٹے پالے، 10 بیٹوں کو پال کر کے تجھ کو بڑا کیا، لائق بنایا، تجھے تعلیم دیا. ہاں تو کہہ رہا ان کو تم نے کچھ نہیں کیا. تو بہت اٹھا کٹا ہے، جوان ہے نا، تو نے کیا کیا اپنے لیے؟ جان تو دوسروں کے لیے، تو نے اپنے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں ہے. جو گاڑی پہ گھومتا وہ بھی تیرے باپ کی چیز تھی، جو دکان پہ بیٹھ رہا وہ بھی تیرے باپ کا دیا ہوا ہے، جو کارخانے میں جا کر کے ڈیوٹی کر رہا وہ بھی تیرے باپ کا دیا ہوا ہے. تو نے کیا کیا یہ بتا. بولے میں نے کچھ نہیں کیا. پھر کچھ نہیں کیا تو پھر کہا کو باپ کو تانا دیا. یہ حالات ہو گئے. اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے بطور خاص یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، وقت دیں، ان کو گھمانے پھرانے لے کر کے جائیں، سیر تفریح. جیسے آپ کا جی ہوتا ہے نا بھائی جمعہ کا دن ہے تو تھوڑا سا کیمپ کو جانے کا، اسٹار ہوٹل جانے کا، اور ادھر سیوگ کی طرف جانے کا، ادھر منصورہ کی طرف، ایسے گھومنے کا جی ہوتا ہے جیسے آپ کا، ایسے آپ کے والدین کا بھی جی ہوتا ہو. آپ ان سے پوچھیں، ان کے ساتھ فرینڈلی معاملات رکھیں. جیسے ایک باپ جو ہوتا ہے نا بچپن میں، جیسے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اگر کہیں گیا شاپنگ کرنے کے لیے، کہیں باہر گھومنے کے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا فلاں بچہ، اس کو فلاں چیز اچھی لگتی ہے، اس کو فلاں چیز اچھی لگتی ہے، تو باقاعدہ ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے ہے نا، یا پھر اگر گاؤں کے اندر اترا تو گھر جانے سے پہلے وہ جا کر کے وہ دکان پر جا کر کے وہ چیز لا کر کے اپنے بچوں کے لیے مہیا کرتا ہے. میرے دوستوں ایسے ہی آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، آپ ان کی منشا کو سمجھے کہ میرے ابو کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے.
یہ کھانے میں کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں بغیر ان کے اظہار کیے ہوئے آپ کو ان کی منشا کو سمجھنا ہے، جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر جو دعا ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر، ماں پر بھی اور باپ پر بھی ایسے رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم کیا تھا۔ بچپن کے اندر، ہاں بچپن کے اندر رحم کیا تھا۔ کیا ہے کہ اگر کھیل رہے ہیں کوئی چیز تو جبری میں ہار جاتے ہیں، اپنا باپ جو ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ ایک باپ جو ہوتا ہے نا، بچہ بولتا ہے ابو یہ کیا چیز ہے، تو باپ بولتا ہے بیٹا یہ ہے، پھر بولتا ہے ابو یہ کیا ہے، پھر باپ بتاتا ہے، پھر باپ بتاتا ہے۔ ایک بڑے میاں کا واقعہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اب بچے نے آ کر کے ان کو کوئی چیز سمجھایا، باپ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا چیز ہے میرے کو سمجھ نہیں رہی۔ اب بیٹے نے ایک بار سمجھایا، باپ کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر دوسری مرتبہ بولے مطلب بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بول، پھر دوسری مرتبہ سمجھایا، پھر تیسری مرتبہ بھی جب نہیں سمجھا تو بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا پھر سے سمجھا، تو لڑکا گرم ہو گیا، اکھڑ گیا، سمجھتا نہیں تم کو، 3 مرتبہ سمجھایا۔ بولے بیٹا تو ابھی 3 مرتبہ بول رہا، میں تجھ کو بچپن کے اندر 15 نہیں 20 مرتبہ تجھ کو سمجھاتا تھا کہ دیکھ یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے، ایسی نہیں ایسی ہے، ایسی نہیں ایسی ہے، اور میں اس کے اوپر غصہ نہیں ہوتا تھا۔ آج تو صرف 3 مرتبہ مجھ کو سمجھا رہا ہے تو غصے میں آ گیا۔ وہ بچہ جو تھا وہ پانی پانی ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں، اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو یاد کریں کہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ ہاں آج ہم موبائل کے اندر مصروف، اور ہمارے نوجوان بالکل غافل ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اپنے بڑوں کی پکڑ نہیں رہ گئی، یہ کس کا اکرام نہیں کرتے، کس کا احترام نہیں کرتے۔ بعض نااہل ناخلف تو باپ کمزور ہو گیا باپ کے سامنے بیڑی پیتے، ہاں باپ کے سامنے بیڑی پیتے، کچھ ایسے نااہل لوگ بھی ہیں۔ محلے کے بڑے جو ہیں ان کا اکرام نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ہاں کچھ بھی آؤں گا اپنے من مانی کریں گے، پٹاخے بول رہے ہیں۔ آپ تو غیر آپ کا جو علاقہ ہے یہ کمبائنڈ ایریا ہے، اس علاقے کے اندر ہے نا، اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ بھائی اسلام کے اندر منع ہے یا اپنے بڑوں نے منع کیا، نہیں، پولیس کے ڈر سے، ہاں پولیس کے ڈر سے آپ پٹاخے نہیں پھوڑنے۔ تو شہر کے اندر دیکھ لو، ابھی IPL کے نام پر جو تماشا ہوا، اتنے جگہ پٹاخے، جگہ پٹاخے۔ ایک دن میں نکلا 9:30 بجے رات کو، 9:30 10 بج رہا تھا، ہاں میں نکلا تو جگہ نوجوان جمع ہے، ہلڑ بازی کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پٹاخے پھوٹ رہے ہیں۔ تو میں بولا بھائی بات کیا ہے، یہ پٹاخے کیوں پھوٹ رہے ہیں؟ بتائیں کہ وہ کرکٹ تھا اور فلاں جو ٹیم تھی وہ ہار گئی، وہ جیت گئی، اور اس کی خوشی میں یہ نوجوان جو اس طریقے جگہ چوک چوراہوں پر ہمارے نوجوان اس طریقے کی حرکتیں کرتے، پکڑ نہیں رہے گی۔ ہمارے نوجوان بالکل ماننے کو تیار نہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اگر آپ آج نوجوان ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر اٹھان ہے، اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی بات نہیں مانی تو ایک نسل ایسی پیدا ہوگی جو آپ کی بے عزتی کریں گی، ہاں، اور سود سمیت آپ کو ملے گا۔ سود سمجھتا ہے نا، سود سمیت آپ کو ملے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی، اپنے بزرگوں کی تعظیم نہیں کی، ان کے ساتھ بے عزتی کا، ان کے ساتھ ذلت کا اور توہین اور اہانت کا معاملہ کرے گا، تو اللہ پاک ہے نا اسی کی زندگی کے اندر اس کو بڑھاپا دیں گے، اور پھر ایک قوم پیدا کریں گے جو قوم پیدا ہو کر کے ان کی بے عزتی کرے گی، اور تب جا کر کے اس کو موت آئے گی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ اس لیے کسی بھی قوم کا سرمایہ جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس بات پر ہم خصوصی توجہ دیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ گھروں کے اندر اپنی تعلیم کو زندہ کریں۔ میرے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی محنت ہے، دعوت و تبلیغ سے کی لائن سے جو چیزیں نکالی گئی ہیں نا، وہ ایسی زبردست ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور واقعی میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر ہمارے بڑے جیسا بتا رہے، اگر واقعی ویسا اگر کام ہونے لگے تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے نا برائی نہیں رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ گھروں کی تعلیم کو اپنے گھر کے اندر زندہ کریں، بیٹھیں، دینی ماحول کو بنائیں، ہاں دن بھر کی کارگزاری لیں کہ بتاؤ آج تم نے کتنے وقتوں کی نماز پڑھی، آج جو ہے تم نے کتنے لوگوں کو سلام کیا، آج تم نے کتنی خدمت کی۔ ایسے اس طریقے کے گھر کے اندر جب ماحول بنے گا تو انشاءاللہ پھر وہاں سے برائیاں دور ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمارے محلے میں، ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے، آپس میں تنازع ہو گیا، بہن بیٹیوں کا تنازع ہو گیا، آپس کے مسائل ہو گئے، تو اس کو دنیاوی جو عدالتیں ہیں، جو کورٹیں ہیں، وہاں پر نہ لے جاتے ہوئے جمعیت علماء کے زیر اہتمام
ہم نے پورے شہر کی مساجد کے اندر اصلاحی کمیٹیاں قائم کی، اور اس کا مقصد یہ ہے ہم جو دنیاوی عدالتیں ہیں اس کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں وہاں پر بہت زیادہ کہنا چاہیے مقدمات ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ وہاں پر مقدمات موجود ہیں۔ ہم ان کی اعانت کے لیے ہی ہم نے مسجدوں کے اندر اصلاحی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا ہے نا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپس کے جو بہن بیٹیوں کے جو مسائل ہیں وہ مسجد کے اندر آ کر کے حل، مسجد کے اندر آ کر کے۔ ہاں دیکھو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے کے اندر مساجد جو تھی ملٹی پرپز تھی، کثیر المقاصد تھی، سارے کام کاج مسجدوں سے ہوتے تھے، سارے کام کاج۔ ہم نے مسجد کو صرف 5 وقتوں کی نماز کے لیے، بہت آگے چل کر کے ہے نا دعوت و تبلیغ کے لیے، اور آگے چل کر کے ذکر و اذکار کے لیے، خانقاہ کے لیے، اور آگے چل کر کے مکتب کے لیے، بس اس کے بعد ہم نے مسجدوں کو لاک کر دیا، ہم نے مسجدوں کو بند کر دیا۔ مسجدوں سے ہی سارے کام کاج ہونے چاہیے۔ اپنے محلے کے اندر بھائی کتنی بیوائیں ہیں ان کی رپورٹ یہاں پہ رہنا چاہیے، کتنے گھر ہیں وہ یہاں پہ رہنا چاہیے، کتنی بہن بیٹیوں کے مسائل ہیں وہ اس کی رپورٹ رہنا چاہیے، اور باقاعدہ اس کا حل نکلنا چاہیے۔ آپ کا جو علاقہ ہے یہ ایک یعنی ایسا علاقہ ہے کہ آپ اپنی بستی کو ایک مثالی بستی بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی بستی جو ہے نا یعنی یہ ایسی ہے کہ اس کے اندر ماشاءاللہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں اور سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ۔ آپ اگر چاہیں تو شہر والوں کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں، اور نہ صرف وہ شہر والوں کے لیے بلکہ ہمارے برادران وطن کے لیے بھی ایک مثال بن کر کے ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کو اور اس کی سچائی کو اچھے انداز سے پیش کر سکتے ہیں۔ ہاں دیکھو، قرآن کریم کو دیکھنے کوئی نہیں آئے گا کوئی غیر مسلم کے قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، حدیث کے اندر کیا لکھا ہے، وہ تو مسلمان کو دیکھے گا۔ ہاں مسلمان جو کرے وہ سمجھے گا مسلمان ایسے ہی رہتے، کہ مسلمان جو کر رہا ہے وہ سمجھے گا کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ تو اس لیے اپنی بہن بیٹیوں کے جو مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، ازدواجی زندگیوں کے جو مسائل ہیں، اس سے ترقی کے جو مسائل ہیں، آپ کی مسجد کے اندر ماشاءاللہ اصلاحی کمیٹی قائم ہے، اور امام صاحب نے بھی مجھ کو بتایا ہے نا کہ 2-4 مسئلے حل بھی ہو چکے ہیں۔ تو درخواست تو یہ کہ جو لوگ معاملہ فہم ہے، جن کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، اور جو کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا سماج میں، معاشرے میں، محلے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، ایسے لوگ میدان کے اندر آئیں اور آ کر کے امت، میں آپ کو بتاؤں آج جو ہے نا آج کا جو دور ہو گیا ہے، یہ سب اپنی روٹی پہ دال کھینچنے والا ہو گیا۔ ہاں کہ بھائی کو نہیں پوچھ رہا، بولے وہ کر رہا اس کا معاملہ وہ جانے، اس کا کر رہا وہ معاملہ وہ جانے۔ شہر کے اندر اتنے مسائل ہیں، مسلمان گھروں کے اتنے مسائل ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں جا کر کے کورٹ کے اندر بیٹھی رہتی ہیں، ہاں اتنے مسائل ہیں جس کی کوئی حد نہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات 499 کے چل رہے ہیں وہاں پر جا کر کے، ہماری بہن بیٹیاں جا کر کے وہاں پر بیٹھی رہتی۔ کیا ہوتا ہے اب جب کوئی سماج اور معاشرے کے اندر اور محلے کے اندر چلنے والا نہیں ہوتا، سمجھانے والا نہیں ہوتا، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بولنے والا نہیں ہوتا، آپس کے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کروانے والا نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر لوگ جو ہے کورٹ اور کچہری کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کر کے پھر جو درگت بنتی ہے دونوں خاندانوں کی، ہاں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اس لیے جو سماج اور معاشرے کے جو بااثر افراد ہیں وہ اس تعلق سے کوشش کریں، اور اصلاحی کمیٹی کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے آپ لوگ اس کے اندر جڑے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اصلاحی کمیٹی کو صرف یہ لڑائی جھگڑے کی حد تک کے، یا بہن بیٹیوں کے معاملات تک کے، یا ترکے اور پڑوسیوں کے مسائل کی حد تک کے نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو مزید فعال کیا جائے، اور پورے محلے کا بایو ڈاٹا وہاں پر موجود ہو کہ بھائی ہمارے محلے کے اندر جو ہے نا یہ 5 بیوائیں ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں، ان کا نظم کیسے ہو، ان کے کھانے پینے کا نظم کیسے ہو، اس کی کچھ نہ کچھ ترتیب بنائیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر محلے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا، ہے نا، ہاسپٹل کے اندر آ گیا، اب اس کو کہنا چاہیے کہ زیادہ پیسہ لگ رہا ہے، اب اس کی امداد کرنا ہے، اس کا تعاون کرنا ہے، تو وہ بھی مسجد کے ذریعے سے ہو کہ لوگ لا کر کے اپنا پیسہ یہاں پر دے، اور پھر جو ضرورت مند ہو وہاں پر تقسیم کیا جائے۔ یعنی باقاعدہ ایک نظام بننا چاہیے، اور ایک نظام بن کر کے پورا نظام اس کا ہینڈل ہو، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک اچھا سماج اور اچھا معاشرہ وجود کے اندر آئے گا، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے آپ حضرات سے یہ ایک درخواست تو یہ بھی ہے
کہ ہمارے جو لوگ اس سلسلے میں کام کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں. ہمارے جو امام صاحب ہے نا، مؤذنین، خالی یہیں کے نہیں سب طرف کے، اور جو علماء ہیں ہے نا، ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. جو اچھا کام کرنے والے جو لوگ ہیں نا، کیا ہوتا ہے بعض مرتبہ وہ تنہا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، ان کی بیکنگ کرنے والا نہیں ہوتا ہے نا، ان کا تعاون کرنے والا نہیں ہوتا. اس لیے جو اچھا کام کر رہے، اگر ہمارے اندر صلاحیت نہیں، اگر ہم نہیں کر رہے تو کم سے کم جو کر رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں ہر طریقے سے، تو انشاءاللہ ہے نا یہ کام جو ہوگا یہ اچھا بڑھے گا. میں نے بے ربط باتیں کچھ اس انداز سے کہہ دی ہیں، اس کے اندر جو کچھ بھی کمی کوتاہی اگر ہوگی یہ میری طرف سے، اور جو اچھائیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے. آپ حضرات اس کو سمجھیں اور برائے مہربانی ہمارے جو نوجوان بچے ہیں خاص طور سے موبائل سے متعلق ہے نا، وہ ایک ٹائمنگ متعین کریں. اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ موبائل جس وقت آپ کے ہاتھ میں آئے تو یہ نہیں کرنا ہے کہ کدھر بھی گھسے آپ. ہاں، ابا نہیں دیکھ رہے، اماں نہیں دیکھ رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا، گودڑی اوڑھ لیا آپ، کمبل اوڑھ لیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دھیان رکھنا ہے. آج ہمارا نوجوان جو ہے نا، شادی ہو جاتی بیوی کے لائق نہیں رہتا. بات تھوڑی سی گہری ہے لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کو سمجھو. ہاں، ہمارا نوجوان یہ غلط ویب سائٹ پر جا کر کے اپنی جوانی کو خراب کر لیتا ہے. شادیاں ہو جاتی ہے، یہ بیوی کے لائق نہیں رہتا، اور اس طریقے سے جو ہے گھریلو ازدواجی زندگی جو ہے یہ بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے. کتنے مسائل ایسے آ رہے ہیں ہمارے پاس اصلاحی کمیٹیوں کے اندر، دارالقضاء اور دارالفتاؤں کے اندر، اور شہر کے ذمہ داران کے بعد کہ شادی ہو گئی 6 مہینہ ہو گیا، ابھی تک کہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، شادی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لڑکا شادی کرنے بولتا ہی نہیں ہے نا، لڑکا شادی کرنے بولتا ہی نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور بولے لڑکا دن بدن دبلا ہی ہوتے چلا جا رہا، دن بدن دبلا ہی ہوتے چلا جا رہا. ابھی پچھلے دن ہماری مسجد میں ایک لڑکا تھا، ایک دم اچھا والا تھا. مہینے کے بعد میں نے دیکھا ایک دم دبلا پتلا ہو گیا. گھر کے لوگ پریشان، گھر کے لوگ بولے ٹی بی ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک دن مسجد کے اندر نماز پڑھنا ہے، میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور لے کر کے بیٹھا. ایک دو میں نے بات کی، ایک دم صاف سمجھ میں آ گئی کہ غلط ویب سائٹ دیکھ کر کے وہ اپنی جوانی کو خراب کر رہا ہے، اپنی جوانی کو خراب کر رہا ہے. ایک دم دبلا پتلا ہو گیا. کیا؟ تو اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور پر یہ عرض کروں گا، آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کا دھیان، اللہ کا تقوی اگر یہ آپ کے دماغ کے اندر رہے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں گے تو آپ غلط ویب سائٹ پر نہیں جائیں گے. فوراً اس سے باہر آئیں، اس سے باہر آ جائے. ہاں، فوراً باہر آ جائے اور توبہ استغفار کرے، اللہ سے مانگے. اللہ میں بہت کوشش کرتا ہوں ادھر نہیں جانے کی، غلط کام نہیں کرنے کی، اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے مجھے، اللہ اپنی مدد شامل حال فرما. تو ایک تو موبائل کے بارے میں خاص طور سے زیادہ دیر رات تک کے جاگنا نہیں ہے. ایک ٹائم ٹیبل بناؤ آپ موبائل کا استعمال کرنے کا، گھر والوں سے بات چیت کرنے کا، خاص طور سے ماں باپ کو ٹائم دینے کا. اسی طریقے سے اپنے ہیئر اسٹائل، اپنے بالوں کے اسٹائل کو بھی ایک دم اچھا رکھنا ہے، ایسا لگے کہ واقعی یہ مسلمان ہے. ایسا نہیں کہ کیا جیسا رکھتا ہے کہ آدھی روٹی بھی بنا لیا ہے نا، یہ کتا کٹنگ بنا لیا، سور کٹنگ بنا لیا. آپ یہ سور کٹنگ اور کتا کٹنگ یہ جو بولتے ہیں یہ حقیقت میں ویسے ہی ہے. یورپ کے اندر جو ہے نا لوگ کتوں کو پالتے ہیں، سور باقاعدہ وہاں پالے جاتے ہیں، ان کا فارم ہاؤس ہوتا ہے، باقاعدہ ان کو پالا جاتا ہے. تو ان کے جو بڑے بال ہوتے ہیں تو اس کی جو کٹنگ ہوتی ہے نا وہ اسی طریقے کی کٹنگ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں کے ہمارے جو نوجوان بچے کہ یہ آگے کا بڑا اور پیچھے کا ایک دم چھوٹا اور پیچھے کا بڑا، اس طریقے جو آلے تیلے جو بال ہوتے ہیں یہ سور کٹنگ اور کتا کٹنگ ہوتی ہے. اور ایک بات سمجھ لیجیے، آپ جس چیز سے متاثر ہیں تو دبے پاؤں اس کا اثر آپ کے اندر آئے گا. آپ نے کتا کٹنگ بنایا نا تو کتے کے جو اطوار ہیں نا، جو اس کے طریقے ہیں، جو سور اور خنزیر کے جو طریقے ہیں نا وہ دبے پاؤں آپ کے اندر آئیں گے. ہاں، جیسے وہ بے حیائی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. اس لیے اپنے ہیئر اسٹائل کو بھی اس انداز سے رکھیں کہ شریعت کے مطابق و سنت کے مطابق ہو. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کو بال نہیں رکھنا ہے، سارے بال ایک جیسے، سب بال ایک جیسے.
آگے سے لے کر پیچھے تک کے سب بال ایک جیسے بہترین بن کر کے رہنا ہے نا۔ اللہ رب العزت ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کے اندر جو برائی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اصلاحی کمیٹی سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ یہی چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔